ہمیں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی اچھے سے مفتی سے تفصیل سے جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ سامنا نکالے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس کو دینی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ کس کو دینا ہے، کون لوگ جو ہیں وہ اس کے مستحق ہیں۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم مفتی عنایت اللہ صاحب سے جو ہیں وہ بات کریں اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں کہ کون لوگ ہیں جو مستحق ہیں صدقہ اور زکوٰۃ کے۔ شکریہ مفتی صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ کون لوگ ہیں اس طرح سے اگر ہم زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں، مدرسوں کو دیتے ہیں، اس کے بعد مسجدوں کو دیتے ہیں، یتیم لوگوں کو دیتے ہیں، کن لوگوں کو ہم جو ہے صدقہ اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ دینے کے لیے افراد کو متعین کیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر وہ 8 لوگ ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب الی آخرہ۔ یہ فقیر ہے، مسکین ہے، مقروض ہے، وہ لوگ جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو قید سے چھٹکارا ملنا ہے۔ یہ 8 لوگ ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ مگر عام طور پر ہمارے یہاں جو زکوٰۃ زیادہ دینے کا رواج ہے وہ ہے مدارس کے اندر، اس کے ساتھ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو بھی، کیونکہ قرآن نے پہلا لفظ کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں اور مسکینوں کو دینی چاہیے۔ اب انسان کو جب زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے پہلے اس کو یہ تلاش کرنا چاہیے کہ میرے دائیں بائیں، چاہے وہ میرے پڑوسی ہوں چاہے وہ میرے رشتہ دار ہوں، تو پہلا جو پراپرٹی اس کو دینا، درجہ دینا چاہیے، اس کو دینا چاہیے رشتہ داروں کو۔ اگر اس کی رشتہ داری میں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی بیمار ہے اور وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے، تو سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر اس کی رشتہ داری میں کوئی نہیں ہے، پھر یہ دیکھیں اپنے پڑوس میں یا اپنے گاؤں میں یا اپنے محلے میں، اگر وہاں بھی کوئی نہیں ہے یا ہیں، رشتہ داری میں ہیں، پڑوسی میں بھی ہیں، گاؤں میں بھی ہیں، لیکن اللہ نے اس کو مال اچھا دیا ہے، اس کے پاس زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے، تو تھوڑی تھوڑی تقسیم کر دی، رشتہ داروں کو بھی دے دی اور غریب لوگوں کو بھی دی۔ البتہ یہ کہ اس میں شرط ہے کہ جس کو بھی دے گا وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ مثال رشتہ داری میں تو یقیناً صاحب ایمان ہوں گے، لیکن پڑوسی میں اور محلے داری میں ہو سکتا ہے صاحب ایمان کے علاوہ اور لوگ بھی ہوں گے، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے، تو ان کو بندہ امداد تو کر سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ بندہ صرف انہی کو دے گا۔ پھر یہاں سے نکل کر مدارس کے اندر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مدارس کے اندر بھی اکثر طلبہ وہ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، یتیم سارے ہوں ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، کچھ بچے یتیم بھی ہوتے ہیں، لیکن غریبوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور امیروں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ایسا بھی ہے مدارس کے اندر کہ جو لوگ صاحب مال ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، تو اگر وہ اپنے بچے مدرسے کے اندر داخل کر لیتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا خرچہ وہ خود ہی اٹھا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم مدرسے کے اندر بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو مدرسے کے اندر بھی زکوٰۃ دینے سے ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ البتہ یہ کہ اپنے مسجد کا بھی تذکرہ کیا تھا، تو مسجد کے اندر ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اور جس وقت ہم مدرسے میں دیں گے تب بھی ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ تعمیرات میں نہیں لگتا ہے۔ اگر مسجد بنانی ہے تو بنانے میں نہیں لگے گا، مدرسہ بنانا ہے تو بنانے میں نہیں لگے گا، ایسے اگر کوئی یتیم خانہ بنانا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ البتہ یہ غریب بچے گھر میں رہتے ہوں تب ان کو دے سکتے ہیں، یہ غریب بچے مدرسے میں رہتے ہوں تب دے سکتے ہیں، یہ غریب بچے کسی یتیم خانے میں یا کسی ایسے ہاسٹل میں رہتے ہوں گے تو اس وہاں بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر فرض کر لو کچھ ہاسٹل ہوتے ہیں، یہ اسکول کے ہاسٹل ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پر کوئی بچہ غریب رہتا ہے اور وہاں پر کھانے پینے کا انتظام ان کو وہیں سے ہوتا ہے تو وہاں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تو اگر ہم زکوٰۃ کا پیسہ اس بچے کو دیں گے اور یہ بچہ اپنے پیسے وہاں خرچ کرے گا تو وہ ادا ہو جائیں گے۔ یا اگر کوئی ہاسٹل ایسا ہی ہے کہ جو کھانے پینے کا انتظام خود سے کرتا ہے تو اس میں یتیم، غریب، مسکین بچے آ جاتے ہیں، تو اس ہاسٹل کے کھانے میں، کچن میں بھی بندہ پیسے خرچ کر سکتا ہے۔ کل ملا کر یہ کہ
یتیم، غریب، بیوہ، مسکین، بیمار، اور اگر کوئی جیل خانے کے اندر ہے اس کے چھڑانے کے لیے، ان تمام چیزوں کے اندر بندہ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتا ہے، لیکن پہلا اقدام اور پہلا درجہ اپنے رشتہ داروں سے ان کو شروع کرنا چاہیے۔ یہ تفصیل سے آپ نے سنا اور پوری تفصیلات ہم نے آپ تک پہنچائی، کیونکہ روزہ چل رہا ہے، پاک مہینہ چل رہا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ صدقہ بھی دینا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور مفتی صاحب نے سب کچھ آپ کے سامنے رکھا۔ سب بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ دعاؤں کی جو ہے وہ ایک عرضی ڈالی ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور دعاؤں کی عرض ڈالی انہوں نے، کچھ لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، تھوڑی سی یقینی طور پر دعا ہم لوگ کرتے بھی ہیں، اور ابھی جمعہ بھی تھی کہ آئندہ بھی انشاءاللہ دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ بہت سارے بیمار ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، کچھوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، یقیناً دعا ایک ایسا ہتھیار، ایک ایسی چیز ہمارے پاس ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی اور اللہ نے بھی بار بار کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اور جتنا تم مجھے مانگو گے تم مجھے اپنے سے بہت قریب پاؤ گے۔ اور وہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ فوراً مسجد جاتے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے تو اللہ سے مانگ دیتے تو حل کر لیتے تھے۔ تو دعا خود بھی مانگنی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی مانگنی چاہیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب میں دوسرے کے لیے دعا مانگوں گا، فرشتے پیچھے جو آمین کر رہا تو وہ کہتا ہے یا اللہ اس کا مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، یہ جو دعا دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اس کا مسئلہ ضرور حل ہونا چاہیے، تو اس کے لیے حل، یہ تو ایک تو دعا ہونی ہے۔ دوسرا، جب بندے پریشانی ہوتی ہے، مثال بیمار ہے یہ یا کچھ اور، ہمارے نوجوان بہت سارے ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، ان کے امتحانات کا مسئلہ ہے، تھوڑا تھوڑا صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ کرنے کے لیے ہمیں ہزاروں اور لاکھوں دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ 1 روپیہ بھی دے دیں گے صدقہ تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حدیث کیا آتا ہے الصدقۃ رد البلا، صدقہ آلاؤں بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو چاہے 1 روپے کا صدقہ کریں، چاہے 10 روپے کا صدقہ کریں، تو صدقہ بھی کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں، اور بہت ساری اولاد آتی ہے کہ آپ ہمارے ماں باپ کے لیے، مثلا میرا ابا جو ہے نماز نہیں پڑھتا، میری امی نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ ان کے لیے دعا کرو۔ دیکھو دعا دوسرے کے لیے تو کرتا ہے، لیکن جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا، جو درد باپ کی دعا میں ہوگا وہ مفتی صاحب کی دعا میں وہ درد نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں ممکن ہے یہ کہ آپ سے زیادہ دوسرا نیک ہو سکتا ہے، لیکن درد کچھ اور ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی بیٹے کے دل میں جو ماں باپ کا درد ہوگا وہ دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں جوانوں کو یہ کہتا ہوں رات کو اٹھو، تہجد پڑھو اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ تو انشاءاللہ ہم بھی دعا بھی کرتے بھی رہتے ہیں، مزید دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرضے کو اللہ غیب سے حل فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک عافیت والی زندگی نصیب فرمائے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے عافیت کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، اور جب اللہ پاک نے ہماری دنیا سے جانے کا وقت متعین کر دے ہوگا، جب ہم جائیں تو ہمارا اللہ پاک ایمان پر ختم فرمائے۔